أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حبن علینا سکرات الموت وغمرات الموت. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. نعوذ باللہ من شرور انفسنا. ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سورۃ تغابن ہے. یہ سورت اپنے مضمون کے لحاظ سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے اسی کو چوز کیا ہے. اس صورت کے بارے میں اس کا جو نام تغابن ہے وہ اس صورت میں آیا ہے، آیت نمبر 9 میں آیا ہے یہ نام. تو اسی وجہ سے اس صورت کا نام تغابن رکھا گیا ہے. اچھا، اس کے بارے میں مقاتل اور قلبی کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ حصہ مدنی ہے، اور اسی لیے اس میں اگر مضمون اور کلام پر غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً مدینہ طیبہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی. اسی وجہ سے اس میں کچھ رنگ مکی صورتوں کا سا ہے اور کچھ رنگ مدنی صورتوں کا سا ہے. اچھا، اس میں موضوع اور مضمون جو ہے وہ ایمان اور طاعت کی دعوت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے. اچھا، کلام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی آیات میں ساری بنی نوع انسان کو خطاب کیا گیا ہے، پھر آگے کی آیات میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو کہ دین کی دعوت کو قبول نہیں کرتے. بعد ازاں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے. اب اس کے نفس مضمون کی طرف ہم آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں. خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، قادر مطلق بھی وہی ہے. لہٰذا
اسی کی بادشاہی ہے. اسی وجہ سے ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی اسی کی تعریف ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہا ہے. اور کیونکہ بادشاہی اس کی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، لہذا تعریف کے لائق بھی وہی ہے. اگر کسی شخص میں یا کسی مخلوق میں یا کائنات میں کسی بھی چیز میں جو بھی کوئی کمال ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ کمال ہے. بذات خود نہ اس میں کوئی کمال ہے نہ اس میں کوئی تعریف ہے. ہر چیز اس کی عطا کردہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. مراد یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے. اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا. ساری خدائی، ساری کبریائی اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. یہ والی آیت جو ہے بہت معنی خیز ہے. اس میں یہ ہے کہ 2-3 پوائنٹس جو ہیں ہمیں تھوڑا سا اگر ترجمے کے اوپر غور کریں تو 2-3 پوائنٹس جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کائنات ہے وہ بغیر خدا کے نہیں ہے، اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. پھر یہ ہے کہ مالک کے ساتھ ساتھ وہ حکومت بھی کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس نے کائنات بنا دی ہے اور بنا کے وہ آرام سے بیٹھ گیا ہے، بلکہ اس کائنات کا نظام بھی وہ چلا رہا ہے. اچھا، پھر جب نظام چلا رہا ہے تو آگے جو ہے نا مطلب کہ وہ علی کل شیء قدیر، تو وہ اس چیز کے اوپر مکمل قدرت بھی رکھتا ہے. اور جب وہ مکمل قدرت رکھتا ہے تو اسی وجہ سے تعریف کے قابل بھی وہی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کائنات کو بے حکمت نہیں بنایا، اس میں حکمت ہے. کائنات جو ہے یہ برحق ہے اور اس میں حکمت ہے. برحق کا کیا مطلب ہے کہ اس میں ایک مقصد پوشیدہ ہے. یہ جو پوری کائنات ہے اس کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. جو پوری کائنات کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی. اچھا، اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، شعور دیا، ادراک دیا، اور وہ جو عقل اور شعور اور ادراک ہے اس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے. اور اس عقل سے، شعور سے وہ کام لے کے وہ اپنے لیے یا نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے. یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مطلب انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی ایک صفت ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں آخری صورتوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے. کیوں احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے؟ کہ اس کو عقل دی ہے، شعور دی ہے اور وہ اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے. پھر آگے فرمایا گیا ہے اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کہ تم کرتے ہو. اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ بھی عمل انسان کر رہا ہے اس کا وہ جواب دہ ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ایک غیر ذمہ دار مخلوق نہ سمجھے، بلکہ یہ اپنے ذہن میں رکھے کہ میرے اس عمل کا میں نے جواب دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس وجہ سے اس کو اپنا رویہ، اپنا قول، اپنا فعل اور اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے. یعنی آسمان اور زمین جو ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھلونا نہیں ہے، یہ برحق پیدا کیا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قول برحق ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ سچا قول ہے. اگر کہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ برحق ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے جو کہ عدل اور انصاف پر مبنی ہے. اب یہ جو یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو برحق پیدا کیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی کھلنڈرے کو کھلونا نہیں ہے، اس میں مقصدیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں پر پیدا کر کے
ان کو ایک طرح سے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. عقل، شعور اور سمجھ دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اور آگے یہ جو فرمایا گیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، تو اس سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کا یہ چہرہ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور اس میں جو ساری اپنے نعمتوں کی بہتات کر دی اور انسانوں کے لیے وہ ساری نعمتیں جب بنائیں، تو پھر انسان کی جو جسامت تھی وہ بھی ان نعمتوں کے مطابق بنائی کہ اس کو کھڑا کر دیا، اس کو ہاتھ دیے، اس کو پاؤں دیے، اس کو ذہن دیا، اس کو سمجھ دی، اس کو شعور دیا، تاکہ وہ اپنے اعضاء سے وہ کام لے سکے جو کہ اس کو لینا چاہیے. اپنے دماغ سے وہ کیا کام لے سکے کہ وہ چیزوں کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق کر سکے، اور اس کے حواس سے وہ کیا کام لے سکے کہ چکھنے کی، سونگھنے کی یہ ساری صلاحیتیں دیں. یہ دراصل پھر آنکھیں دی، کان، یہ سارے جو ہمارے حواس ہیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ ہمارے علم کے ذرائع ہیں. ان علم کے ذرائع سے ہم کام لے کے ہمیں مطلب کیا ہم کر سکتے ہیں، اس سے ہم چیزوں کو پرکھ سکتے ہیں، چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اچھائی کا برائی کا ہم فرق اس سے واضح کر سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، ہم اس سے ایک اچھا یا برا راستہ جو ہے اس کا انتخاب ہم کر سکتے ہیں. اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں لوٹ کر پلٹنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ انسان نے آخرکار اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. تو یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے انسان کو اپنا عمل جو ہے وہ درست کر لینا چاہیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، شعور دی ہے، سمجھ دی ہے، تو اس کو اپنی عقل کو صحیح راستے پہ لگانا چاہیے اور صحیح راستہ جو ہے وہ اختیار کر کے اچھے اعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ آخرت میں سرخرو ہو سکے اور کامیاب ہو سکے. پھر ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے. مراد یہ ہے کہ یہ کائنات کا ایک ایک جو ذرہ ہے، زمین سے لے کے آسمان تک، ان سب کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وہ انسان کے ان اعمال کو بھی جانتا ہے جو کہ انسان لوگوں سے وہ چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی سوچ کا بھی علم ہے، اس کے دل میں گزرنے والے خیالات تک کا بھی علم ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، ہمارے دلوں کا بھی حال جانتا ہے، ہماری مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو کے اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اس میں کوئی برائی کا پہلو نہ ہو، بلکہ ہم ایک ٹھیک اور واضح اور سچائی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکیں. آگے فرمایا گیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہاں پر قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں پہلی قوموں کے جو قصے ہیں وہ بھی بیان کیے جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو پڑھ کے ان سے ہم سبق حاصل کریں اور ہم ویسا طرز عمل اختیار نہ کریں تاکہ ہم برے انجام سے بچ سکیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نے بھی ویسا طرز عمل اختیار کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پہلے اقوام کے ساتھ ہوا. اس میں ہم مثال لے سکتے ہیں، قوم نوح کی مثال لے لیں، قوم عاد کی مثال لے لیں، قوم سمود کی مثال لے لیں کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ مانا، رسولوں کی رسالت کو نہ مانا، جب آخرت کو نہ مانا، جب انہوں نے ہٹ درمی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یہاں پر اسی طرف اشارہ ہے. اچھا، اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اب یہاں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان جو ہے ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کر لیتا ہے، جب وہ اس کو ماننے کے لیے دلیل کی نہیں بلکہ نہ ماننے کے لیے اس کو بہانے چاہیے ہوتے ہیں، تو پھر حق اس کے دل میں
اثر نہیں کرتا. اب اسی طرح سے جو منکرین حق ہیں، جب ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی، ان کے سامنے جب روشنی قرآن پیش کیا گیا، ان کے پاس جب بینات پیش کیے گئے، بینات سے مراد ہوتا ہے روشن نشانیاں، دلائل، اور ایسے دلائل اور برہان جو کہ سچائی کو واضح کر سکیں. تو یہاں پر ذکر ہے کہ وہ روشن بینات لے کر آئے ان کے رسول ان کے پاس، لیکن انہوں نے نہیں مانا. یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، رسالت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسالت کی کتنی اہمیت ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو عقل دی، شعور دیا، اور یہ بار بار قرآن پاک میں ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. عقل اور شعور اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ خالی عقل جو ہے نا وہ انسان کی رہنمائی نہیں کرتی. ایک پوائنٹ پہ آ کے انسان کی عقل جو ہے وہ بھی جواب دے جاتی ہے، اور جو بدی کے ہیں بے شمار راستے ہیں، اور نیکی کا تو صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہاں پہ انسان ٹھوکر کھا لیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مزید رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجے، اپنے پیغمبر بھیجے، تاکہ انسان جو ہے وحی کا علم سے اور کتابوں سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور جو قوم گزری ہے ان کے جو بھی رسول آئے تھے اور انہوں نے جو ہدایت کا پیغام دیا تھا وہ لے کے وہ اپنی زندگیوں کو اس ہدایت اور روشنی کے مطابق ترتیب دیں. لیکن کیا ہوا کہ جو منکرین حق تھے انہوں نے نہیں مانا، اور پھر کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ اور ان کے کیا وہ کہتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اب دیکھیں کہ انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے بہانے کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود جب وہ گمراہ ہوئے تو کیا کیا انہوں نے، وہ افراط تفرید کا شکار ہو گئے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، خود سے انہوں نے بنا دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا. اور بعض جو عیسائی حضرات تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب بہت زیادہ مخالفت میں آگے بڑھ گئے تو انہوں نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا. اس طرح سے افراط و تفریق کا وہ شکار ہو گئے. اور لیکن یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، حالانکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ بعض بزرگوں مطلب بعض اشخاص کو انہوں نے اس درجہ پہ پہنچایا کہ ان کی وہ مطلب آگے ان کی قبروں کے آگے سجدہ تک انہوں نے کیا، لیکن اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں اور یہاں پر وہ اس طرح کا اعتراض کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے سوچنے والی ہے، غور و فکر کرنے والی ہے کہ انسان جب ٹھوکر کھاتا ہے تو وہ کیسے کیسے دلائل اپنے آپ کو دیتا ہے اور کیسے وہ حجتیں بناتا ہے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، یعنی انہوں نے مختلف قسم کے بہانے کر کے رسولوں کی بات کو نہ مانا، توحید کو نہ مانا، رسالت کو نہ مانا اور آخرت کو نہ مانا. قرآن پاک میں جو نکات ہیں، یہ 3 نکات تو بہت اہم ہیں، وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے، کہ ونس آف گاڈ ہے. پھر رسولوں کو بات کو مانا، کیونکہ رسول جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے، کوئی بات نہیں کہتے. اور وہ صرف کہتے نہیں ہیں، وہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا. اور آپ نے وہ والی حدیث تو بارہا سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ بی بی عائشہ ان کے بارے میں فرماتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، وہ ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. یعنی آپ نے اس قرآن کو عمل میں ڈھال کے سب کو بتایا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود، کہ جب ان لوگوں نے نہیں مانا، اس طرح سے حجتیں کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے وہ وقت نہیں دی، وہ اہمیت نہیں دی، اس کو نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. آپ سب کو علم ہے کہ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے، وہ دہراتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ آپ ساحر ہیں، آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، نعوذ باللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے، حالانکہ انہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی نبوت کا مطلب حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. لیکن اسی زبان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو پھر آپ کو وہ اس طرح سے مطلب آپ کو مختلف قسم کے برے القاب سے آپ کو نوازنا شروع ہو گئے. مراد یہ تھی کہ وہ ہدایت ماننا نہیں چاہتے تھے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ ہدایت کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے. اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں
کہ انسان جب اپنے آپ کو کوئی بڑی شے سمجھتا ہے اور وہ جب وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ پھر ہدایت نہیں مانتا، اس کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی حق جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ ایک حدیث ہے، اس کا کچھ اس طرح سے مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم وہ صحیح ہے، اور اگر وہ فاسد ہے تو پورا جسم فاسد ہے، اور وہ دل ہے۔ یعنی اگر دل جو ہے انسان کا ٹھیک ہو، اس کے انسان کے عقائد درست ہوں، اس کا دل ٹھیک ہو، اس کا دماغ ٹھیک ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حق اس کے اندر اثر کرتا ہے۔ لیکن اگر دل اس کا ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ ماننا نہیں چاہتا، اگر وہ دنیا داری میں بہت زیادہ غرق ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ حق اس کے دل میں نہیں اترتا۔ اب اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اس کا اس طرح مفہوم ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ جب تم لوگ تعداد میں تو کافی ہوگے، لیکن یہ ہے کہ تم بالکل تمہاری حیثیت بالکل خش و خاص کی طرح ہو جائے گی، اور دشمن جو ہے تمہارے اوپر بالکل اس طرح سے جھپٹے گا جیسے کہ دسترخوان کے اوپر بھوکے لوگ جھپٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس لیے ہوگا کہ تم لوگوں کے اندر وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ تو پھر صحابہ نے یہ پوچھا تھا کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس سے مراد ہے حق کا، اس سے مراد ہے کہ وہن سے مراد ہے دنیا کی بہت زیادہ محبت اور موت کا خوف، دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہی ایک بیماری تھی اور آج کل بھی یہی بیماری ہے کہ جب دنیا کی حرص اور ہوس ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب نفسانی خواہشات انسان کو بہت زیادہ عزیز ہو جاتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے اسی میں غرق رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر آگے بڑھ کے ہدایت جو ہے اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی۔ اور اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث آپ نے کوٹ کی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ کیسے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر انسان ذکر نہ کرے تو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا تھا کہ اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اور موت کو یاد رکھنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دل کا جو زنگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے اور دل جو ہے پاک ہو جاتا ہے، مصفا ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی مسلمان بنا دے یا زبردستی ان کے اوپر کوئی مطلب اپنی رحمتوں کی برسات کرے۔ جس طرح وہ لاپرواہ ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، وہ حق کو اہمیت نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اب ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود خوبیوں کا مالک ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو خود محمود ہے، وہ تو خود اپنی ذات میں کامل ہے، اکمل ہے، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا ان کا اپنا ہی نقصان ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا، یہاں پر پھر یہ آخرت کا انکار یہاں پر کیا گیا ہے، اور انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ قیامت تو قائم ہی نہیں ہوگی اور ہمیں دوبارہ بالکل نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر بہت زور دے کے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور وہ ضرور اٹھائے جائیں گے اور ضرور ان کا حساب کتاب ہوگا۔ پہلی دفعہ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے تو دوبارہ ان کو پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اور دیکھیں، یہ جب ہم نے پچھلی آیات پڑھی ہیں اور یہ والی آیات بھی جب ہم نے اس کا یہ ترجمہ پڑھا ہے اور سمجھا ہے تو اس سے ایک بات بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار ہے یہ انسان کو برائی کی طرف بہت زیادہ ادھر کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے تو کوئی جواب نہیں دینا۔ جب انسان اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھتا ہے تو اس کی بنا پر وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ آخرت ہوگی تو وہ کبھی بھی، اور مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف اتنا
جو ہے وہ قدم نہ بڑھائے. اور آپ سب کو علم ہوگا, وہ بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ قیامت والے دن کون سے سوال پوچھے جائیں گے, وہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس وقت تک بنی آدم کے قدم جو ہیں وہ نہیں ہٹیں گے کہ جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کچھ سوالات نہیں پوچھ لیں گے. اور وہ سوالات اس طرح سے ہیں کہ تم نے عمر کیسے گزاری, تم نے جوانی کیسے گزاری, تم نے مال کیسے کمایا, کیسے خرچ کیا, اور جو علم تھا اس کے اوپر تم نے کیسے عمل کیا. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ تیاری کر کے رکھنی چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ تنقید, یہاں پر یہ والی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ جو چیزیں ہیں بالکل کھل کے بالکل واضح طور پہ سمجھ آ جاتی ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کہ اے انسانوں, اے ایمان والو, اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا ہے, اس کی وحدانیت کو مان لیا ہے, اور سارے تمہارے عقائد اگر درست ہو گئے ہیں, تو اس کے تقاضے بھی نبھاؤ. اور اس کے تقاضے کیا ہیں کہ رسالت کے اوپر بھی ایمان لاؤ, رسول کی بھی مان کے چلو, اور پھر کیا ہے, اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے اس کو بھی مانو اور اس کے اوپر عمل کرو. یہاں روشنی سے مراد ہے قرآن پاک ہے, یعنی قرآن پاک کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دو, اپنی زندگی کو استوار کرو. اس سے یہ چیز بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ خالی آرزوؤں کا نام نہیں ہے, بلکہ ایمان کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں. کلمہ صرف پڑھنا زبان سے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے تقاضے نبھانے پڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں یہ تقاضا کرتا ہے, جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ہم سارے باطل کے جو الہ ہیں ان کو ہم نگیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے, کسی کو محبوب نہیں مانیں گے, کسی کا حکم نہیں مانیں گے, کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے. ہم صرف اور صرف اسی کا کہنا مانیں گے, اسی کی عبادت کریں گے, اسی کی پرستش کریں گے, اسی کے آگے سر جھکائیں گے, اسی سے دعائیں مانگیں گے. پھر یہ ہے کہ رسول کی ہم بات مانیں گے, جو رسول کہے گا وہ اسی کے مطابق عمل کریں گے, اپنی طرف سے کسی چیز کو نہیں گھڑیں گے. کیونکہ اگر انسان اپنی طرف سے کسی نیکی کو نیکی سمجھ کے وہ کرتا ہے تو وہ نیکی قبول نہیں ہوتی, جتنی دیر تک وہ نیکی انسان کے جو عقائد ہیں وہ درست نہ ہو. اور عقائد کے سلسلے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان, رسولوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, آخرت پہ ایمان, تقدیر کے اوپر ایمان, وہ ساری ایمانیات اپنے ذہن میں تازہ کرنے کہ یہ ایمانیات میں آتے ہیں. پھر ایمان کے جو تقاضے کیا ہیں کہ انسان ہر صورت میں جب ایک دفعہ ایمان لے آئے تو پھر وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو جاری و ساری کرے, اس کے تقاضے نبھائے. اور پھر کافی احادیث ملتی ہیں جس میں ہے کہ تم لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے کی خیر خواہی نہ کرو. اور پھر یہ ہے کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی ساتھ ساتھ ذکر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا. یہ آیت جو ہے بڑی معنی خیز آیت ہے. یہ اس طرح سے ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. یہ والی آیت کافی معنی خیز ہے. یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ یوم یجمعکم, کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن تمہیں جمع کرے گا. تو وہ کون سا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا؟ لیوم الجمع, وہ کون سا دن ہوگا؟ وہ قیامت والا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. پھر اس دن کا یہاں پر کیا نام رکھا گیا ہے؟ اس دن کا نام رکھا گیا ہے یوم التغابن. تغابن, یوم التغابن رکھا گیا ہے. اب اس کو یہاں پر یہ جو یوم التغابن ہے اس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تغابن کا جو لفظ ہے یہ غبن سے ہے. غبن جو ہے عموماً اس کا مفہوم آتا ہے نقصان دینا, غبن کرنا. عموماً یہ خرید و فروخت کے معنوں میں آتا ہے. عموماً اردو میں بھی اس کا کافی یہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں نے اس کاروبار میں غبن کر دیا, یا فلاں بندے نے اس کو نقصان دے دیا, یا اس کو دھوکہ دے دیا. اچھا, ایک اس معنی میں بھی آتا ہے, اور اسی طرح سے ایک اس معنی میں بھی آتا ہے کہ غبی بھی کہتے ہیں
عموماً یہ بھی اردو میں بھی استعمال یہ ہوتا ہے کہ غبی اس بندے کو کہتے ہیں جس کے اندر عقل کی کمی ہو، کہ یہ بندہ غبی ہے، اس کے اندر عقل کی کمی ہے، یا اس کی رائے جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو وہاں یہاں پر غبن سے یہ مراد ہے. پھر یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا کہ یوم التغابن، اسی سے پھر تغابن بنایا گیا ہے. تغابن یہاں پر قیامت کے دن کے بارے میں یہ نام رکھا گیا ہے کہ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ یہ یوم التغابن ہوگا. اچھا، اس کا مفہوم ہم ایک حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمپل الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب غبن سے یوم یہ تغابن بنتا ہے، اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ ایک شخص کی بجائے دو لوگوں کا یا زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے کو دھوکہ دینا کسی بھی نوعیت میں. مثال کے طور پر اگر دو لوگ ہیں وہ آپس میں کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ دو لوگوں کے درمیان وہ دھوکہ دہی کا ہوگا احتمال. لیکن اگر یہ ہو کہ زیادہ لوگ اس میں انوالو ہوں، کوئی ادارہ ہو اور ادارے میں چند لوگ جو ہیں وہ دوسرے چند لوگوں کو اس طرح سے نقصان دیں یا دھوکہ دیں، تو اس میں کیا ہوگا کہ زیادہ لوگوں کے اندر وہ ایک دھوکہ دہی کا عنصر اس میں پایا جائے گا. اچھا، اب قیامت کے دن کو یہاں پہ جو یوم تغابن کہا گیا ہے وہ اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں کہ دنیا میں یہ جو بھی دھوکہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ ایک مطلب اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک وقتی دھوکہ ہے یا یہ ایک وقتی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے. لیکن قیامت میں اصل میں پتہ چلے گا کہ کون فائدہ اٹھا لے گیا اور کون نقصان میں رہا. اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث جو ہے اس کو میں اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وہ اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال و متاع کچھ نہ ہو. فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور روزہ اور زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہو کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی پر بہتان لگایا تھا اور کسی کا مال کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا. پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ بھی نہ بچے گا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے، تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. ایک اور حدیث میں بیان ہے جسے مسلم اور ابو داؤد نے نقل کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملہ میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے. اور پھر حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ تغابن کے مفسرین نے ایک سے زیادہ مفاہیم بیان کیے ہیں. وہ کچھ اور احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو. اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو. اچھا، اب ان کو نا کچھ تھوڑا سا سمپل لفظوں میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں نے احادیث کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کا کوئی حق مارا ہو اور وہ حق جو ہے وہ اسے ادا نہ کرے تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حرجانہ کر دیتے ہیں یا اس کو مقدمہ کر دیتے ہیں، اور بسا اوقات جن کی حق تلفی ہوتی ہے ان کو حق مل جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی حق نہیں ملتا، اور دنیا کا یہ جو نقصان ہے وہ تو پھر بھی ایک نظر فریب ہے اور اس کی تلافی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی. لیکن آخرت میں جو نقصان ہوگا نا
وہ بہت بڑا نقصان اس طرح سے ہوگا کہ یہ جب ہم نے حدیث پڑھی ہے نا تو بڑھ کے ایک دفعہ تو روح کانپ جاتی ہے کہ ایک بندہ جب لایا جائے گا اور اس کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی اور نیکیاں بھی کی ہوں گی، اور وہ بڑا کانفیڈنس سے وہ داخل ہوگا، مطلب کہ میرا تو حساب کتاب صاف ہے. لیکن کیا ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی. تو اس سے بڑھ کر انسان کا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نیکیاں بھی کرے، اپنا وقت بھی لگائے، اپنی عمر بھی لگائے، اپنا سرمایہ بھی لگائے اور سب کچھ وہ کرے، لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہ ہو. تو یہ چیز ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی ہم اپنا یہ زندگی گزاریں تو کانشیسلی گزاریں کہ ہماری زبان سے، ہمارے قول سے، ہمارے فعل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ ہماری وہ جو نیکیاں ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں باقی رہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف نیکی کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے، کیونکہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، جیسے غیبت کرنا، چوری کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، بھولی بالی معصوم عورتوں کے اوپر الزامات لگانا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو نامہ اعمال ہے وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، نیکیاں جو ہیں وہ بالکل مٹ جاتی ہیں. اور یہ خاص طور پر یہ ان احادیث کو سامنے رکھیں تو یہ مطلب جو ہے بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے. پھر یہ بھی ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ کون کون سے اعمال جو ہیں جو نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال ہیں. ان میں سے ایک ہم لسٹ اگر بنا لیں کہ کون کون سے اعمال ہیں، جیسے ہم نے پہلے پارے جب ہم ان کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ احسان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اگر احسان کو جتاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر یہ ہے کہ یہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ مندر ٹا دے مسجد ٹا دے دل نہ کسی دا ٹائمنگ دلوں دے وچ رب رہندا. تو یہ ہے کہ کسی انسان کو اذیت دینا، اس کو تکلیف دینا، اس کو زبان سے تکلیف دینا یا اس کی مطلب عزت کے اوپر حملہ کرنا، تو یہ والی چیزیں بھی اعمال کو برباد کرنے والی ہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی جان، مال اور آبرو جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. لہٰذا اس دن کے لیے یہ چیز اپنے مائنڈ میں بہت کلیئرلی رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب ایک سوال اٹھتا ہے ذہن میں کہ یہ قیامت والے دن ہی کیوں یہ نامہ اعمال کھولے جائیں گے؟ تو اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ ذرا اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتا ہے نا تو وہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا، بلکہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اچھے یا برے عملوں کے جو نتائج ہیں وہ معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اس وجہ سے قیامت والے دن سارے اولین اور آخرین کو اکٹھا جمع کیا جائے گا اور اکٹھا سب کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ہر بندے کا جو نامہ اعمال ہوگا، اس نے جو زندگی میں اس کا جو کارنامہ حیات یا نامہ اعمال تیار ہوا ہوگا وہ ایک کا دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے انسان. اب مثال کے طور پر یہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں اور یہ میں تفسیر پڑھ رہی ہوں. اب یہ مولانا مودودی کی تفسیر کو میں نے کنسلٹ کیا ہے، تو اب یہ کام وہ کر گئے. اب وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں اس سے پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ والا جو میں پڑھ رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں، اس کا ثواب ان کو اب بھی ملے گا. اور اس طرح سے بعض لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کا جو ثواب ہے یا ان کا جو گناہ ہے وہ بہت دیر تک نسلوں تک چلتا ہے. اس لیے سارے لوگوں کو قیامت والے دن اولین اور آخرین کو جمع کر کے سب کا اکٹھا جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا. اور اسی طرح سے جیسے نیکی کے اثرات ہیں اسی طرح بدی کے بھی اثرات ہیں. وہ لوگ جو کہ معاشرے میں برائی کا بیج بو دیتے ہیں اس کے اثرات بھی بہت دیر تک چلتے ہیں اور وہ دوسرے انسانوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. اب دیکھیں اس کی ہم مثال دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے انہوں نے جو قتل کیا تھا تو انہوں نے قتل کی داغ بیل رکھی تھی. اب وہ جو انہوں نے قتل کیا تھا، اب جو بھی دنیا میں قتل ہوتے ہیں تو اس کا ایک برائی کا حصہ ان کے کھاتے میں بھی جاتا ہے. تو یہ والی چیزیں تھوڑی سمجھنے والی ہیں کہ اس وجہ سے سب کا اکٹھا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ ہم جو انسان ہیں ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے اوپر ہمارا اثر جو ہے ہمارا
ہوتا ہے ہمارے قول کا، فعل کا اور عمل کا، ہم ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگے پھر اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ تغابن کا جو لفظ ہے وہ زیادہ تر تجارت کے معاملے میں بھی بولا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں ایک کافر کے رویے کو اور ایک مومن کے رویے کو بھی مطلب اس طرح سے انہوں نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کہ اگر ایک مومن جو ہے برائی جو ہے وہ چھوڑ کے ایک اچھا راستہ اگر وہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک اچھا نفع کا سودا کرتا ہے، کیونکہ اس نے برائی چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی شروع کر دی، گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے کاروبار کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا شروع کر دیا، تو کیا ہوگا کہ اس نے نقصان والا جو تھا نا سودا وہ چھوڑ کے اس نے نفع والا سودا اختیار کر لیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی منافق ہے اور اس نے ہدایت قبول نہیں کی اور ہدایت کے بجائے اس نے گمراہی قبول کر لی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نفع والا سودا چھوڑ کے نقصان والا سودا جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو مفسرین کرام اس کو کافر اور مومن کے رویے سے بھی وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کفر پہ فسق پہ آپس میں تعاون کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہماری دوستیاں تو قابل رشک ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ قیامت والے دن ان کا وہ جو یہ والی خوش فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے کہ تو نے ہمیں برائی میں ملوث کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی اپنا یہ دوستیاں کریں اور اپنے روابط مضبوط کریں یا جن کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہوں، تو ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب کرنے والے ہیں یا برائی کی طرف راغب کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات بھی ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اچھا، اب آگے کی آیات میں ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا کرنا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا۔ یعنی اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اس کے بعد نیک عمل جو ہے کرنے کا نتیجہ، لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ جو ہے انسان کے جھاڑ دیتا ہے۔ اور قرآن کی پیچھے والی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں اس میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے ایمان کے لیول کو بھی پہچانتا ہے کہ کس بندے کا ایمان جو ہے وہ کس لیول کا ہے۔ پھر جس بندے کا ایمان جس لیول کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ نیک عمل جو ہے ایسے نہیں ہے کہ انسان خود سے ایک نیک عمل تجویز کر لیتا ہے، بلکہ نیک عمل وہ نیک عمل ہے جو کہ قرآن کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ کوئی بھی عمل جو ہے وہ اپنے طرف سے آپ نیک سمجھ کے نہیں کر سکتے، تو اس میں بھی کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، تو لہٰذا ان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری دی ہے اور وہ اس طرح سے ہے، اور اس سے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یعنی جو برائی کریں گے، جو آیات کا انکار کریں گے، جو اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے وجود کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کے رسول کی بھی ماننا ضروری ہے، اپنے قول اور فعل اور عمل سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بالکل اس معیار کے اوپر پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم عموماً یہ بڑے مضمون پڑھ کے نکل جاتے ہیں کہ جنت میں داخل کرے گا، جنت کیسی جگہ ہے، جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، لیکن اس کا مفہوم بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو مومن کے لیے مقصود و مطلوب ہے وہ خالی جنت نہیں ہے۔ اگر جنت اسے مل بھی جائے لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہ ملے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ ملے، اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملے، تو وہ جنت بھی روکھی پھیکی ہے۔ میں تو ایسے ہی سمجھتی ہوں۔ تو جو عبادت ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جب مانگو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اونچی جگہ پہ ہوگا، صاف ستھری جگہ پہ ہوگا، جنت الفردوس میں ہی ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ طاعت میں تان رہے نا، میں ہو امبگی کی راگ، دوزخ میں ڈال دو لے کر بہشت کو، تو ہماری عبادت بھی خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ آگے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ یہ والی جو
فلاح ہوگی، یہ کامیابی ہوگی، یہ وقتی نہیں ہوگی، عارضی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ہمیشگی ہوگی، اس میں دوام ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر دیں گے کہ اے ایمان والی روح تو چل، تجھ سے تیرا رب راضی اور تو اس سے راضی اور تیرا رب راضی. اور پھر یہ وہ مقام آ جاتا ہے جب کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر وہ خود انسان کو ایک خوشخبری دے گا. اور پھر جب وہ جنت میں داخل ہوگا، آپ سب نے پڑھا ہوگا اس بارے میں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی سلام انہیں بھیجیں گے، فرشتے بھی سلام بھیجیں گے، ان کی بہت زیادہ مہمانی ہوگی، ان کی عزت افزائی ہوگی. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یہاں پر یہ بالکل سمپل سی آیات ہیں کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ خود واضح کر رہے ہیں کہ اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے، ہدایات کو نہیں مانتے، رسول کی نہیں مانتے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں مانتے تو اس کو ان کی سزا ملے گی اور وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور جہنم کی قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ کیسا برا ٹھکانہ ہے. اور بعض مفسرین کرام اس بارے میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک تو جہنم کا عذاب ہے، اور سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی رسوائی کرے، قیامت کی رسوائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی. وہ میں کہتی ہوں کہ وہ اس وقت سے انسان کو ڈرنا چاہیے. اور اپنے یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم ان سے پڑھیں، ان سے سمجھیں، اس سے سیکھیں اور اپنے عملوں کی ہم اصلاح کریں. یہاں آگے فرمایا گیا ہے کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. کہ جو بھی انسان کے اگر یہ والی جو آیات ہیں بڑی معنی خیز ہیں کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ والی جو آیات ہیں اگر اس صورت کے سیاق و سباق کے اوپر نظر ڈالیں تو یہ والی آیات ایک خاص تناظر میں نازل ہوئی تھی. اس وقت یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے. تو یہاں اور اس وقت جو منکرین حق تھے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے. تو یہاں پر مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم صبر کا دامن جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے. اگر تمہارے اوپر مصائب آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ خود قرآن پاک میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جان مال اور اس طرح کی آزمائشوں میں گزارے گا اور پھر وہ دیکھے گا کہ کون ثابت قدم ہے. ایک تو اس وقت کے تناظر میں اور آج کل کے تناظر میں بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی یہ ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ جو مومن کا رویہ ہے وہ کافر کے رویے سے فرق ہوتا ہے. وہ کوئی بھی اس کی زندگی میں اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کمی آتی ہے، کمی بیشی آتی ہے، جان مال کا کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے اسے کسی بھی طرح کا، کسی بھی نوعیت کا، تو اس کو گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ ہمیشہ تقدیر کے اوپر اس کو راضی برضا رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے اور وہ راضی برضا ہو جاتا ہے کہ ضرور اس مصیبت میں کوئی نہ کوئی خیر ہے. اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اس بندے نے کس حالات میں، کس کیفیت میں اسلام کے جو تقاضے تھے ان کو کس طرح سے نبھایا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچانا نہیں، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں. پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی مانو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی مانو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فرماتے تھے. اور آپ کے متعلق تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز نہیں بولتے، آپ وہی بولتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تلقین فرماتے تھے. اور اس سے یہ بھی فرمایا، یہ پوائنٹ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنی امت کے بارے میں، ان کی ہدایت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ حریص تھے تو اس وجہ سے وہ کبھی کبھی ان کا دل تنگ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے. تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ حق بات پہنچا دیں، اگر یہ نہیں مان رہے آپ کی تو آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. اور بعض جگہ پہ قرآن کے دوسرے مقامات پہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ ان کے الزام میں اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کے
سامنے کو آپ کتنی بھی دلائل دو انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سمم بکم فہم لا یرجعون، کیونکہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، تو پھر آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، کان بھی بہرے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کی یہ کوئی جسمانی آنکھیں یہ کان اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ کہ حق دیکھنے کے لیے، حق سننے کے لیے وہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، لہٰذا پھر وہ ایمان نہیں لاتے. پھر آگے تلقین دی گئی ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے. اپنے علم پر، اپنی قدرت پر، اپنی کسی بھی چیز کے اوپر انسان کو مطلب زوم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ایک مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ قارون کی ہم مثال دے سکتے ہیں اور نبیوں کی مثال دے سکتے ہیں کہ قارون کے پاس جب تھوڑی سی دولت آ گئی تھی تو اس نے کہا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے، اور نبیوں کے پاس جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے. تو یہ مومن اور کافر کے رویے میں فرق ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے لیکن توکل اور بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور اس کو تھام دیتا ہے آگے بڑھ کے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ بھی بڑی معنی خیز آیت ہے. اس میں یہ ہے، ایک تو اس آیت کے دو مفہوم ہیں. ایک تو اس وقت کے تناظر میں دیکھا جائے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں تو اس وقت یہ تھا کہ جب ایمان کی دعوت دی ہوئی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو کیا ہوا تھا کہ بعض گھروں میں ایسے تھا کہ بیویاں ایمان لے آئی تھیں اور خامد ایمان نہیں لے کے آئے تھے، یا خامد ایمان لے آئے تھے اور بیویاں ایمان نہیں لے کے آئی تھی، یا بچے ایمان لے آئے تھے اور ان کے پیرنٹس ایمان لے کے نہیں آئے تھے. تو اس وقت کیا تھا کہ اس وقت بہت زیادہ کشمکش ہونی شروع ہو گئی تھی گھروں میں. اور کیا ہوتا تھا کہ وہ جو اولاد تھی، اگر اولاد نہیں ایمان لے کے آئی یا بیویاں ایمان لے کے نہیں آئیں اور خامد جو ہے وہ ایمان لے آیا ہے، تو وہ اس وقت وہ ان کو ایک طرح سے دین کے راستے کے اوپر چلنے سے وہ روکتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہو. دشمن اس لحاظ سے نہیں ہے کہ وہ تمہیں کوئی مطلب جیسے بظاہر دشمن ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ تمہارے ایمان کے دشمن ہیں. جو جانی دشمن ہے وہ تو آپ کی جان لے لے گا تو قصہ ختم ہو جائے گا نا، لیکن اگر انسان کا ایمان چلے جائے تو وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا رویہ کرو یا برا سلوک کرو، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، کیونکہ اگر تم سختی کرو گے یا انہیں ڈانٹو گے تو اس کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں غلط تصور قائم ہوگا. اور آج کل کے بھی حالات میں وہ لوگ جو کہ غیر مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں اس طرح سے ایمان لے آتے ہیں اور باقی نہیں لے کے آتے، تو وہاں پر بھی یہ کشمکش جاری ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض گھروں میں بھی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے خوش قسمت ہوں کہ پوری جو فیملی ہے ان کا عقیدہ اور عمل جو ہے وہ درست ہو اور سب لوگوں کے درمیان ہم آہنگی ہو. تو یہ بہت کم ہوتا ہے. تو اگر ہو تو وہ لوگ تو بہت خوش قسمت ہے اور وہ مبارکباد کے مستحق ہے، لیکن عموماً یہ ہوتا نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ قاعدہ دے دیا ہے کہ اس طرح سے تم نے کرنا ہے، یہ تمہارا سلوک ہونا چاہیے. کیونکہ عموماً یہ جو چیزیں ہیں نا، مال اور اولاد، اسی کی وجہ سے زندگی میں زیادہ تر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب دیکھیں، اس سے ایک میں کانسیپٹ کلیئر ضرور میں کرنا چاہوں گی، آپ جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی یاد دہانی کے طور پر یہ جو ہے بعض چیزوں کو ذرا کلیئر کر کے واضح کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مال و دولت بری چیز ہے، یہ نجس چیز ہے. ایسی بات نہیں ہے. مال و دولت کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے اور اس کو قیام کا ذریعہ بتایا ہے. جیسے خانہ کعبہ جو ہے یہ مطلب قیام کا ذریعہ ہے نا، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا ہے، فضل کہا ہے، قیام کا ذریعہ بتایا ہے. لیکن یہ نقصان دہ کب ہوتی ہے؟ اس وقت یہ نقصان دہ ہوتی ہے جب انسان جو ہے یا تو وہ کسی کی حق تلفی کرتا ہے یا وہ ناجائز طریقے سے کماتا ہے یا وہ غیر شرعی جو راستے ہیں وہاں پہ خرچ کرتا ہے. ورنہ نیک آدمی کی جو دولت ہے وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. اسی طرح سے اولاد ہے، یہ نہیں ہے کہ اولاد کوئی بری چیز ہے. اولاد تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر نیک اولاد ہوگی تو وہ آگے دین کو بڑھانے کا سبب بنے گی. اگر تو وہ پازیٹیو طریقے سے یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں پھر تو انسان بہت ہی خوش قسمت ہے. لیکن اگر وہ
نہیں ہے اس راستے پہ، دین کے راستے پہ نہیں ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ ہوشیار رہو لیکن ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی. تو یہ بھی کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اب یہاں پر میں ایک اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کو ایک دو حدیث جو ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ تیرا اصل دشمن وہ نہیں ہے جسے اگر تو قتل کر دے تو تیرے لیے کامیابی ہے اور وہ تجھے قتل کر دے تو تیرے لیے جنت ہے، بلکہ تیرا اصل دشمن ہو سکتا ہے کہ تیرا اپنا وہ بچہ ہو جو تیری ہی صلب سے پیدا ہو. پھر تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا وہ مال ہے جس کا تو مالک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ انفال میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر تم مال اور اولاد کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنے میں کامیاب رہو تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتنا کلیئرلی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین کی ہے. تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بالکل ہمارا کانسیپٹ ان نکات کے اوپر بالکل کلیئر ہونا چاہیے. پھر آگے فرمایا گیا کہ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. اچھا، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ایسا ڈرو، ایسا اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. اچھا، پھر اگلی دوسری دفعہ یہ فرمایا گیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا. ان دونوں آیتوں کو ملا کر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی آیت وہ معیار ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے. دوسری آیت یہ اصول ہمیں بتاتی ہے کہ کسی شخص سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے دین میں آدمی بس اتنے کا مکلف ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے. اور یہ آیت ایک مومن کو یہ ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنی حد تک تقوی کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے. لہٰذا یہاں پر یہ تلقین کی گئی ہے کہ جتنا تمہارے بس میں ہو اتنا اللہ سے ڈرتے رہو اور ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو. تقوی کا مفہوم آپ جانتے ہوں گے کہ تقوی کے اندر دو مفہوم آتے ہیں، ایک ہے ڈرنا اور ایک بچنا. ڈرنا یہ ہے کہ کہیں میرے محبوب حقیقی کی نظر کرم میں فرق نہ آ جائے، اور بچنا پھر گناہوں سے بچنا اور ان ساری چیزوں سے بچنا جس کی وجہ سے انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے. ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی نافرمانی جو ہے اس میں فسق فجور، ہر طرح کی نافرمانی اس میں شامل ہے. اور آپ نے بڑا مشہور وہ ایک واقعہ ہے، وہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک دفعہ ابی بن کعب جو تھے ان سے حضرت عمر نے پوچھا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کبھی گزرے ہیں جنگل میں، اس میں جھاڑیاں ہوتی ہیں اور کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں. تو انسان دنیا میں اس طرح سے رہے کہ گناہوں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو یہ تقویٰ کی کیفیت ہے. تو اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. سنو اور اطاعت کرو، یہ نہیں ہے کہ سمینا و اطاعنا ہونا چاہیے، سن کے اطاعت کرنی چاہیے. سمینا و سینا نہیں ہونا چاہیے یہودیوں کی طرح جیسے انہوں نے سنا اور انہوں نے نافرمانی کی. اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مال خرچ کرو گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ تمہارے دل کی تنگی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس یہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ لوگ جو تنگی سے بچ گئے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو تنگی سے بچا لیے گئے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. یہاں پر یہ لفظ ہے یوب کا شوق کا لفظ ہے. شوق سے مراد ہوتا ہے کہ دل کی تنگی، وسعت قلب کا نہ ہونا، وسعت نظر کا نہ ہونا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ تمنگری ب دل رسنا بنا، کہ تمنگری جو ہے دل کا بنا جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جن کے اندر یہ بڑی صفت ہو وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اور کامیابی سے کیا مراد ہے؟ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی کامیابی بھی. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا. اچھا، قرض حسن سے مراد یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، مال بھی خرچ کرنا، پھر جان مال قابلیت کسی طرح کا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانا. اس میں عموماً مال خرچ کرنے کے معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی قابلیت لگانا، اپنا وقت لگانا، اپنا مال لگانا.
قرض حسن سے مراد یہ ہے اچھا قرض، نیک نیت سے، نیک نیتی سے اگر جو بھی تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور وہ کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ شروع کے پاروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک بالی وہ پھوٹے گی اور اس سے پھر کئی دانے ہوتے ہیں، پھر کئی دفعہ اللہ تعالیٰ 7 گنا بڑھا کے دیتا ہے، کئی دفعہ 100 گنا، کئی دفعہ 700 گنا اور کئی دفعہ ہزاروں گنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پھر جتنی نیت میں اخلاص ہوگا اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا اور تمہارے قصوروں سے تو درگزر فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک سخت گیر آقا کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو وہ درگزر کر دیتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب، ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ انسان کی کوششوں کی قدر کرتا ہے۔ اگر انسان 1 قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 قدم بڑھتا ہے، اگر انسان 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 ہاتھ بڑھتا ہے۔ وہ انسان کو تھام لیتا ہے۔ اور کیوں وہ تھام لیتا ہے؟ کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو کہ انسان کے دل کے اندر ہے، چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ تو وہ کیوں نہ وہ قدر کرے گا جو اس کے راستے میں کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یہ والی جو صورت ہے وہ کہ تھوڑی سی یہ بیان قدرے لمبا ہو گیا ہے، لیکن چونکہ مجھے یہ صورت بہت زیادہ پسند تھی اس لیے میں نے یہ چوز کی ہے۔ اس میں کچھ جو نکات ہیں وہ دوبارہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہیں کہ توحید کے اوپر ہمارا عقیدہ بالکل درست ہونا چاہیے، رسالت کے اوپر اور آخرت کے اوپر۔ جتنی دیر تک آخرت کے اوپر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم غیر ذمہ دار جو ہیں وہ زندگی گزاریں گے۔ اور پھر یہ کہ نیکی کو کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیکی کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ وہ جو مفلس کون والی ہم نے حدیث پڑھی تھی اس میں یہی ہے کہ وہ نیکیاں کی ہوں گی لیکن وہ ضائع ہو جائیں گی، اور پھر اس سے بڑھ کے انسان کی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ وہ سب کچھ کرے بھی، وقت بھی لگائے، مال بھی لگائے، صلاحیتیں بھی لگائے اور اس کو وہ ضائع کر دے۔ تو ہمیں کیئرفل ہو کے زندگی جو ہے وہ گزارنے کی ضرورت ہے، تقویٰ والی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں صحیح سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، کہ اللہ کوئی غلطی کوتاہی کو معاف فرما دینا اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنا فرما بردار بنا دینا۔ آمین۔